آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی اور تلاوت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ تلاوت کرنے میں اس کا حق ادا کرتے ہیں اولئک یؤمنون بھی تو اس طرح تلاوت کا حق ادا کرنے والے لوگ یہ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں ومن یکفر بھی اور جنہوں نے اس کا انکار کیا کتاب کا فاولئک هم الخاسرون تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر اور مطلب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تلاوت کا حق ادا کرنا، تلاوت کرنا اور تلاوت کا حق ادا کرنا، اس سے مراد مطلب آدمی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے محکمات کو بیان کیا، تو محکمات کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اوامر، تو ان کاموں کو جن کاموں کو اللہ نے حلال کیا ان کو آدمی حلال ہی سمجھے اور ان پر آدمی عمل کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا اس سے آدمی بچتا رہے، یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک تو محکمات کی بات، احکامات، محکمات کا مطلب احکامات پر عمل کرنا۔ دوسرا قرآن مجید میں ایک تو احکامات ہیں محکمات، دوسرا متشابہات، بعض چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتے اس پر ہم کو ایمان لانا پڑے گا۔ کبھی کبھار اللہ کے بارے میں بھی آتا رہتا کہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کا ہاتھ ہوگا، اس طرح کی باتیں آتے رہتے ہیں، حدیث کے اندر بھی ہوتی ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ہوتی ہیں، اللہ کا ہاتھ ایسا بول کر ید اللہ فوق ایدیہم۔ صحابہ جب بیعت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے ان سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ہمارا ہاتھ بھی، ہمارا بیعت بھی تمہارے ہاتھ پر ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ کو ہاتھا ہے، اللہ کو پاؤں ہے، ایسی بات نہیں۔ تو یہ سب چیزیں سمجھ میں ہم کو نہیں آنے والی، متشابہات، تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا۔ تو ایک تو محکمات، احکامات کی باتیں، ان پر تو آدمی کو عمل کرنا چاہیے، حلال چیزوں کو اختیار کرے اور حرام چیزوں سے بچے۔ دوسرا متشابہات، جو ہم کو سمجھ میں نہیں آنے والی ہیں ان پر آدمی کو ایمان رکھنا چاہیے۔ اب اللہ کو ہاتھا ہے کہ اللہ کو پاؤں ہے کہ اللہ کو آنکھیں ہیں، کہ یہ سب ہم کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہم سے وہ سوال کرتا بھی نہیں، سمجھ میں آ رہی بات، بس ہم کو اس پر ایمان لانا صحیح۔ تو ہمارے لیے سمجھنے کی بات اور ہمارے لیے سبق کیا ہے، ایک آدمی ایمان والا، اصل میں یہ آیتیں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ کتاب کی تلاوت، بعض وہ لوگ تھے جو تورات کی تلاوت کرتے تھے اور وہ اپنے دل کے اعتبار سے گندے نہیں تھے، اچھے تھے، اب ان کو حق کی تلاش ہوتی تھی۔ اب جو سچا آدمی ہوتا ہے، اپنے مذہب پر سچا آدمی ہوتا ہے، تو بس اس کا دائرہ بالکل چھوٹا نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ وضو میں کتنے فرضاں بول کر، خالی وضو کرتا تھا، اب اسے کوئی آدمی آ کر بتائے، عالم صاحب آ کر، بھائی تمہیں وضو کرتی ہے صحیح تھا، لیکن یہ وضو میں یہ فرضاں ہے، یہ سنتاں ہے، یہ مستحبات ہیں، یہ مکروہات ہیں، تو اب اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ آدمی وہ عالم صاحب کے بیان کو سن کر، فرائض، مستحبات، سنت، مکروہات کو سن کر ان کو ہاتھ ملا کر شکریہ مولانا اب تک میں وضو کرتا تھا لیکن وضو میں کون سے فرضات تھے مجھے معلوم نہیں تھا، تمہیں آ کر بتا دیے، ان کا شکریہ ادا کرتا یا ان کو اپنا دشمن سمجھتا؟ شکریہ ادا کرتا۔ تو حق کی تلاش والا آدمی، جسے حق کی تلاش ہوتی ہے، وہ آدمی جہاں سے بھی اسے حکمت کی بات ملتی ہے، اچھی بات ملتی ہے، کسی بھی کیوں نہ ہو، وہ آدمی اسے ایکسپٹ کر لیتا۔ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فاحق بها۔ مومن مسلمان کے لیے حکمت کی بات، اچھی باتیں، وہ اس کا گمشدہ خزانہ ہے، اب اسے جہاں سے ملیں گے وہ حکمت کی باتیں وہ اسے لے لے گا، وہی اس کا حقدار ہوگا۔
اچھی بات جس کسی سے بھی ملے آدمی لے لینا چاہیے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات کیا کہ یہودی لوگوں میں سے بعض لوگ پاک دل بھی تھے، ان کو اپنے مذہب پر یہی ہمارا مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے، ہمارے نبی حضرت موسیٰ، ان کے بعد کوئی موسیٰ نہیں، وہ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو ہم اسے مانیں گے نہیں، ایسا ضد نہیں تھی ان کے پاس، صاف دلی تھی۔ تو اس لیے وہ لوگ کچھ لوگ تھے یہودیوں میں سے، ان کو تلاش تھی حق کی، کتاب بھی پڑھتے تھے، تورات انجیل بھی پڑھتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جب حضور کے آنے کی خبر ان کو پہنچ گئی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں، تو پھر ان کے دل پہلے سے ہی پاک تھے، انتظار تھا، تورات کے اندر پڑھتے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں۔ تو جب پڑھنے کے بعد معلوم ہو گیا اور اطلاع مل گئی حضور آ گئے، تو پھر یہ لوگ چاہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان اسلام قبول کی۔ اب جن کے دلوں کے اندر گندگی تھی وہ اسلام نہیں لائے، ایمان قبول نہیں کیے، اور وہ اپنی جو لوگ دوسروں کو غلط بولتے رہتے ہیں، ان کا مذہب غلط ہے، ان کا مذہب غلط ہے، یہ اصل میں انہوں اپنے مذہب پر غلط رہتی سو، ورنہ انہوں اگر ان کے مذہب پر صحیح چلنے والے ہوتے تو پھر دوسروں کے مذہب کو بھی دیکھتے کہ وہ کس حد تک کہاں تک صحیح ہے بول کر۔ تو یہ بات میں یہودیوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہودی لوگ اپنے مذہب پر ہی عمل نہیں کر رہے تھے، اپنی کتاب کی تلاوت ہی نہیں کر رہے تھے، بعض باتوں کو پڑھتے تھے، بعض باتوں کو ہاتھ آڑے رکھ کے ذرا جو ان کی مطلب کی بات ہوتی تھی اسے پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ مزاج تھا ان کا۔ تو بہرحال ہمارے لیے اس آیت پہ سبق یہ ہے کہ آدمی کی ایمان والے ہونے کی اس میں ایک علامت بتائی گئی، مومن مسلمان پکا ہے کون، تو اس کی علامت کیا بتائی گئی کہ وہ تلاوت کرتا ہے کتاب کی۔ ہمارے لیے سبق یہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا آدمی وہ ایمان پر اس کو مزہ آ رہا ہے، اور قرآن پر اس کو ایمان ہے، اور اس ایمان کا مزہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے لے رہا ہے۔ اس لیے کیا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سیکھو۔ کیا ہوا، لوگ آج قرآن سے دور چلے گئے۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن تھا تب تک کوئی قوم ان کے قریب نہیں آتی تھی، اب قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر قرآن کی بددعا لگ گئی، تو پھر قرآن کی بددعا سے ہماری قوم برباد ہے، دشمنوں کے پیروں کے جوتوں کے نیچے ہے۔ پوری دنیا کے اسلام دشمن اکٹھا ہو گئے، اب مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اب قرآن کو بھی ختم کرنے کی پلانے اور کوششیں جاری ہیں، قرآن کو جلایا بھی جا رہا ہے، لیکن اب تک ہماری قوم بیدار ہو کر قرآن کو سینے سے لگانے اور اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے اب تک تیار نہیں ہوئے۔ اب کیا ہوگا، وقت ہے قدر کر کے قرآن سیکھ لو۔ جمعہ کے دن ایک جگہ جلسے پر جانا ہوا، بیان تھا میرا بھی اس جلسے میں، پہلا بیان تھا۔ جلسے کے بعد، جلسے سے پہلے بھی، جلسے کے بعد بھی کارگزاری بات آئی، تو وہاں کے لوگ ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، کچھ لوگ عشاء کے بعد بیٹھتے پڑھنے واسطے، تو ان کو یہ وہ سب کیا بھی نہیں آتے۔ بعض لوگ ان کو دیکھو سیکھنے کا شوق کیسا ہے، انہوں کیا کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ عشاء کے بعد پڑھنے والے بڑے میاں مولانا وہاں کے ایک تختی لے کر، تختی میں ان کو الف با ایسا لکھا کر پہلی تختی ختم کر دیے۔ ان کو وہ تبھی کیا بھی معلوم نہیں، الف بے اعلیٰ وہ سب کیا بھی آتا نہیں ان کو، بالکل اندھے علم سے۔ تو ویسے علم سے اندھے لوگوں کو جب شوق پیدا ہوا علم کا، قرآن کی محبت کا، سیکھنے کا، تو پھر تختی لے کر روز ان کو سکھا رہی الف بے بول کر، روز ایک دو حرفہ، ویسا وہ ایک الف دو الف با بول کر سیکھتے سیکھتے پہلی تختی ختم ہو گئی، الف سے یا تک پورا ختم ہو گیا، اب دوسری تختی کا سبق لیے۔ تو اگر آدمی شوق ہے سیکھنا چاہا تو کیا کر سکتا، وہ کیسا بھی نہیں سیکھ سکتا۔ بچپن میں نہیں پڑھا کچھ بھی، اب ان پڑھ کے بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے اور پوری قرآن کو پڑھنے کا وہ شرف پا سکتا ہے۔ نہیں پڑھنا سمجھا نہیں تو پھر وہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں پڑھنا، میرے اللہ کا کلام میں حاصل کرنا مجھے کہیں کو نہیں آتا، اگر یہ آدمی بول لیا تو پھر پڑھنے میں اسے آسانی ہو جاتی، مجھے یاد نہیں ہوتا بھائی، میرا ذہن کمزور ہے بھائی، ایسا بول لیا تو پھر ایک دو گنو، ایک دو کون بولتے کہ اسے پوچھو، کون بولتا کہ مجھے ذہن کمزور ہے مجھے یاد نہیں ہوتا، اسے بلا کر پوچھو، ایک دو گن باتیں بول کر بولو، اسے گنتا جاتا رہتا، ابھی گن رہے بولو، اسے 1000 تک گنتا، ابھی گن رہے بولو، گنتا جاتا۔ اب یہ ذہن کمزور ہے بولو تو کہیں گنتا 1000 تک 2000 تک، وہ سا ذہن کمزور ہے کسی پھر اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیا، اپنے آپ کو مجھے کمزور ذہن سمجھ لیا۔ جب آدمی سمجھ گیا بول لو، اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، اب یاد نہیں کر سکتا، مجھے یاد ہوتا، کہیں کو یاد نہیں ہوتا،
اتنے جناب کو یاد ہو کون قرآن پڑھا رہی ہے نماز میں، ہمارے کو کوئی یاد نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کے بچے پڑھ رہے ہیں قرآن، ہمارے کو کوئی یاد نہیں ہوتا، ایسا دل کو مضبوط کر لی بولو فوراً قرآن یعنی سینے کے اندر آنا شروع ہو جاتا۔ اس لیے کیا کرو، قرآن سیکھنے کی کوشش کرو، تمہارے سامنے سب اہتمام ہے، انتظام ہے، عشاء کے بعد روزانہ پڑھانے کا اہتمام ہے، بیٹھو قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو۔ قرآن سیکھ کے بغیر اب کیا سیکھ سکتی بولو، اب کیا ہے سیکھنے کے واسطے؟ رامائن سیکھتی، مہا بھارت سیکھتی، وہ تو مجھے نہیں آتی، مجھے قرآن پڑھ تو بول کر لے کر ایسے یہاں کو وہ پڑھنا میرے ہاتھ نہیں ہوتا، میں پڑھ بھی نہیں سکتا، اور وہ قرآن نماز کے اندر وہ کتاب نماز کی طرف پڑھیں گے تو نماز ہوتی بھی نہیں، جو کتاب نماز میں پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے اسے سیکھو۔ تو اس لیے قرآن سیکھو نماز میں، اور قرآن بھی جیسا اللہ نازل کیا ویسا سیکھنا، جیسا دیکھو بعض مرتبہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اگر حروف کی مخارج کی ادائیگی کے بغیر پڑھیں گے کس حرف کو کہاں سے نکالنا کیسا نکالنا، بعض مرتبہ وہ حروف کو وہاں سے نہیں نکال لیں گے تو پھر نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن بڑا عجیب و غریب کلام اللہ کا، ذرا زیر کیا بدل گیا، معنی بدل جاتا، ذرا ہا کی چھوٹا ہاں ہے، بڑی ہاں ہے، غاد الگ ہے، غال الگ ہے، زا الگ ہے، ایسا ایک کی جگہ دوسرا نکال دیا تو پھر معنی بدل جاتا۔ ایک چھوٹی بات بتا تو مثال کے واسطے، اب ہمیں کون تو کیا تو ہمارے کام کرے، کیا تو ہمارا ساتھ دیے تو میں کیا بولتی اسے شکریہ بولتی، جزاک اللہ بولتی، اگر اب یہ جزاک اللہ کی جگہ جزاک اللہ بولتا ہے آدمی، کوئی اور لفظ جوڑ کر بول دیا، وہاں خالی جزاک اللہ ہے تو آدمی کیا کرتا ہے اس کے اوپر تشدید لگا کر بولتا ہے جزاک اللہ بول کو، اس کا معنی کیا آتا، اللہ تجھے ٹکڑے کر دے، سمجھ میں آ گیا، انہیں کیا بھی نہیں کریا، خالی وہ زا کے اوپر تشدید لگا دیا تو پھر کیا ہو گیا، اللہ سے وہ آدمی دعا کے بجائے بدعا کرتا ہے، تو ویسا رہتا، عربی بولے تو کیا معمولی چیز بولنی، قرآن کی وسط نماز ہے، ہمیں کتنے سورے پڑھتے رہتے ہیں، اس میں اگر ہمیں وہ صحیح مخرجہ کاٹنا تھا نہیں کاٹے بولے تو پھر ہماری نماز ادا بھی نہیں ہوتی، قبول بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے قرآن کو ہمیں نماز پڑھ رہی بولے تو بھی وہ ہمارے کو نماز پڑھنے کے سورے بھی برابر کسی کیسا حرف کاٹنا کہاں سے کاٹنا وہ سیکھو، میں ایسا کاٹ کو کوشش کر کو ایسا پڑھتے گئے تو تب جا کر ہمارے کو نماز بھی ہماری قبول ہوتی، ادا بھی ہوتی، اور قرآن سے ہماری محبت ہے سر کا وہ ایک پوائنٹ نہیں بولے تو پھر کیا بھی نہیں بولے، ہمارا دل قرآن کی محبت سے خالی ہے سر کا۔ اس لیے قرآن سیکھو، قرآن پڑھنے آ جاؤ، اگر قرآن تمہیں اگر پڑھنے آ جائیں گے تو پھر تمہارے بچوں کو تمہیں خود قرآن پڑھانے والے بن سکتے ہیں، ورنہ پھر مشکل ہے تمہارے بچوں کا گزارا۔ اس لیے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خود بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو رہے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔